نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اس وقت ویسے تو ساری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں جس قسم کے فتنے فسادات اور ظلم و زیادتیاں چل رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کے پیچھے اصل کارن کیا ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہے کہ جن کی بنا پر ساری دنیا میں اس قسم کی ظلم و زیادتیاں چل رہی ہیں اور سوء اتفاق کے وہ پنپ بھی رہی ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے 3 ویڈیو میں ایک تفصیل بیان کی ہے۔ جن لوگوں نے ان ویڈیوز کو نہ دیکھا ہو انہیں چاہیے کہ وہ بھی دیکھ لیں تاکہ بات کو مکمل سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے میں ہم سب کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان صفاتی اعتبار سے 4 قسم پر ہو سکتا ہے۔ یا تو انسان فرشتوں کی صفات کا مالک ہوگا، یا انسان خود انسانی صفات پر ہوگا، یا انسان جانوروں والی صفات پر ہوگا، یا پھر انسان شیطانوں والی صفات پر ہوگا۔ ان میں سے جو 2 پہلی صفات ہیں یعنی فرشتوں اور انسانی صفات کا بیان تو اس سے پہلے گزر چکا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جانوروں والی صفات کو سمجھیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سی صفات ہے، وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان انسانیت سے گر کر کے جانوروں سے اپنے آپ کو ملا لیتا ہے۔ خلاصتاً اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انسان کے اندر خود غرضی اور مفاد پرستی آ جاتی ہے، بالفاظ دیگر انسان سیلفش بن جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان اب انسان نہیں رہا۔ اس کا ڈھانچہ، اس کا قالب، اس کا جسم ظاہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں والا ہے، لیکن تھوڑا سا اندر جھانکا جائے، اس کی صفات کا جائزہ لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ انسان نہیں رہا بلکہ جانوروں سے مل چکا ہے۔ یعنی انسان جب ایسا بن جائے کہ مجھے بس اپنی ذات سے لینا دینا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی ذات کے فائدے اور نقصان سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں خود کھا لوں بس، کوئی اور بھوکا رہتا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں پی لوں بس، کوئی اور پیاسا رہتا ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ یہ ہے جانوروں والی صفات، اور جس بندے کے اندر یہ صفات آتی ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو جانور بنا لیتا ہے صفاتی اعتبار سے۔ مثلا ہمیں اس مثال سے سمجھ میں آئے گا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کتے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتا بیٹھ کر سکون سے ہڈی کھا رہا تھا، لیکن دیکھا کہ دور سے کوئی دوسرا کتا اس کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے تو یہ کتا اس کا استقبال نہیں کرتا، یہ کھاتی ہوئی ہڈی کو منہ میں پکڑ کر کے دوڑنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فلاں کتا آ کر کے میرے پاس سے ہڈی چھین لے۔ اس سے کہا جائے کہ بھئی وہ بھی تو تیرا بھائی بندو ہے، اسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ تم دونوں بانٹ کر کھا لیتے۔ تو یہ اپنی زبان حال کے ذریعے سے گویا یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو بس اپنی فکر ہے۔ یا بعض مرتبہ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مرغی ہے، وہ اپنی چونچ میں کچھ لے کر دوڑ رہی ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اکیلے خود بھی نہیں نکل سکتی، لیکن وہ سامنے کو دوڑ رہی ہے، اس کے پیچھے 10-15 دوسری مرغیاں دوڑ رہی ہیں۔ اس سے بھی کہا جائے کہ جس طرح تو بھوکی ہے اس طرح سے یہ دوسری تیری بھائی بہنیں بھی بھوکے ہیں، ان کو بھی کھلا، تو بھی کھا لے۔ اور اتنا ہے کہ تو اکیلی اس کو کھا بھی نہیں سکتی، نگل بھی نہیں سکتی، لیکن وہ نہیں مانے گی اور دوڑتی ہے، بھاگتی ہے کہ کہیں میرے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں نہ چلا جائے، میں بانٹ کر دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ گویا زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی ذات سے لینا دینا ہے، دوسرے بھوکے مرے مجھے کیا فائدہ، یا مجھے کیا لینا دینا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان جب سیلفش بن جاتا ہے، انسان جب صرف اپنی ذات کے لیے جینے لگ جاتا ہے تو پھر یہ انسان باقی نہیں رہتا، صفاتی اعتبار سے جانور بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ساری دنیا میں جس قسم کی ظلم و زیادتیاں چل رہی ہیں ہم جانتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ظلم میں
4 قسم کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. 4 قسم کے لوگوں کی مفاد پرستی کی وجہ سے دنیا میں ظلم پنپتا ہے. ایک وہ جو اوپر بیٹھ کر کے ظلم کروا رہا ہے، وہ ظلم کرواتا اپنے مفاد کی وجہ سے ہے، اور اس کے مفادات کیا ہوتے ہیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے کے الگ الگ قسم کے مفادات ہوتے ہیں. اور دوسرا وہ بندہ جو ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے. اور تیسرا مظلوم. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مظلوم بھی اپنے مفاد کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، بالخصوص ہمارے اپنے زمانے میں اپنے مفاد کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. اور اس کے بعد جو بندہ مظلوم ہے، ظلم سہنے والا ہے، اس کی اپنی قوم بھی مفاد ہی کی وجہ سے، ہمارے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہماری اپنی قوم کے کسی بندے کو ظلم کی چکی میں پسوا رہی. حیرت اس وقت تک نہیں تھی کہ ظلم کرنے والا یا کروانے والا اپنے مفاد میں ڈوبا ہوا ہوتا اور ظلم کرتا یا کرواتا، لیکن اس وقت زیادہ حیرت میں آدمی ڈوب جاتا ہے جس وقت اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اتفاق سے ظلم سہنے والا اور ظلم سہنے والوں کی قوم، یہ دونوں کے دونوں اپنے مفاد کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اس کے اپنے مفادات ہیں. اسی قوم، اسی برادری کے کسی بندے پر اس سے پہلے ظلم ہوا تھا جس پر آج ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس نے یہ سوچا تھا کہ میری ذات پہ تو نہیں ہو رہا ہے، مجھے کیا لینا دینا. اسی وجہ سے آج آپ کا نمبر لگا ہے. اور پھر جس قوم کے بندے پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے، نمبر 1 پر اس قوم کی نام نہاد قیادت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے یا اپنے بندوں کو پسوا رہی ہے، اس وجہ سے کہ وہ بھی اپنے مفاد میں ڈوبی ہوئی. نمبر 1 پر وہ مجرم ہے، اور نمبر 2 پر اس کی ساری قوم مجرم ہے، اور نمبر 3 پر ساری دنیا کی انسانیت مجرم ہے کہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. ان مفادات ہی کی وجہ سے لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. یا دوسرے نمبر پر کہا جائے کہ ایک بڑا مہذب ظلم یا بڑا مہذب خود غرضی اور مفاد پرستی کا انداز ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس سے جہیز وصول کریں، ہنڈے گنڈے کے نام سے رقم وصول کریں، یا جناب والا جوڑے کی رقم کے نام سے رقم وصول کریں. یہ ساری ظلم و زیادتیاں ہیں، سب مفاد پرستی اور خود غرضی کی بنیاد پر ہیں. اب ان لڑکے والوں کو کیا فائدہ یا انہیں کیا لینا دینا ہے کہ لڑکی والا کس انداز میں پیسے لا کر کے انہیں دے رہا ہے. کتنے لوگوں سے اس اللہ کے بندے کو دست سوال دراز کرنا پڑا ہوگا، کتنے لوگوں سے سود کے طور پر بیاض اسے لینا پڑا ہوگا، کتنے لوگوں کے پاس اسے بھیک مانگنی پڑی ہوگی، یا اس نے بچپن سے اپنی کمائی کی ہوئی 1 فلاٹ خریدا تھا، 2 فلاٹ خریدا تھا، روپیہ 2 روپیہ 10 روپیے جمع کر کے اس فلاٹ کو ایک ہی دن میں بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی میں لگانا پڑا. کتنے ہیں کہ جو اپنا گھر رہن میں رکھ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، کتنے ہیں کہ جو اپنی رہائش کا مکان بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ان کو مجبور کرنے والے کون ہیں؟ لڑکے والے ہیں. ان سے کہا جائے کہ اتنا مجبور کرنے کا تمہیں حق کیا پہنچتا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، بس ہمیں تو چاہیے کہ ہمارا پیٹ بھرے، ہمیں تو چاہیے کہ ہمارا مفاد پورا ہو جائے. خلاصہ یہ دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں جتنی قسم کی ظلم و زیادتیاں اور جتنے قسم کے فسادات چل رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ اگر غور کیا جائے تو یہی خود غرضی اور مفاد پرستی ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جو آئندہ بیان ہوں گے. دعا فرمائیے کہ جتنی باتیں یہاں آئی ہے ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے اور اس بدترین صفت کو ہمارے اپنے اندر سے نکالنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.